یہ انٹرویو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کسی بھی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ یہاں پیش کیے گئے خیالات مہمان کے اپنے ہیں، چینل ان سے ضروری نہیں کہ اتفاق رکھے۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست شری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتن بھارت میں ہیں۔ آج پردھان منتری نریندر مودی جی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ بہت دلچسپ یہ اس لیے بھی ہے کہ روس اور بھارت دونوں ایسے ملک ہیں جن پر امریکہ کچھ پابندیاں لگاتا رہتا ہے، اور روس اور بھارت دونوں وہ ملک ہیں جو اس وقت افغانستان کی طالبان سرکار کے ساتھ اچھے تعلقات نظر آ رہے ہیں ان دونوں کے۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان جو لمبے تعلقات ہیں، ابھی 2022-23 میں تقریباً 50 ارب ڈالر کا کاروبار دونوں کے درمیان ہوا۔ یہ اس بار اس لیے بھی بڑھا ہوا تھا کہ تیل کا امپورٹ کافی ہوا ہے، لیکن یہ کہ بہت اہم ملک ہیں دونوں انٹرنیشنل سیاست میں، ایسے وقت میں جبکہ ویسٹ سے طاقت کا جو بیلنس ہے وہ ذرا ہٹ رہا ہے اور ایسٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، ایسے وقت میں یہ وزٹ بہت ہی اہم ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ خاص مہمان ہیں سینئر جرنلسٹ شیخ منظور صاحب، جو ایک لمبے عرصے سے انٹرنیشنل افیئرز کو بہت نزدیکی سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ شیخ منظور صاحب، ویلکم ہے آپ کا، میڈیا اسٹار ورلڈ کو آپ نے وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔ کیا کچھ ہے؟ کل ایسا لگا جب ایئرپورٹ پہ دونوں لیڈر ملے اور ایک ہی کار میں پرائم منسٹر ریزیڈنس تک آئے کہ بہت نزدیکیاں ظاہر ہوئیں، لیکن اب سے پہلے وہ جو امریکہ کا دباؤ وغیرہ جو نظر آتا رہا ہے، اس کا اثر اتنا نظر نہیں آیا۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وزٹ کو؟ دیکھیے، جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں اس کے بعد ساری دنیا میں اتھل پتھل ہوئی ہے، سارا کچھ تہس نہس ہوا ہے۔ ایک طرف ملٹری سچویشن، جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ بھی چینج ہو رہی ہے، دوسری طرف جو اس نے ٹیرف کا اس نے جو لگایا ہے سارے ملکوں پر، جو ایون اپنے جو دوست ممالک بھی ہے ان پر جو لگایا ہے، اس سے پورے دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ جو ٹریڈ ریلیشنز تھے مختلف کنٹریز کے ساتھ انکلوڈنگ انڈیا کے ساتھ، ان میں یعنی کہ ڈینٹ آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں، جب سے یہی ٹرمپ، اس نے اب 50% کے قریب ابھی تک جو ہے انڈیا کے آئٹمز پر ٹیرف لگایا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے الائز کو پر میں بھی لگایا ہے، کینیڈا، یورپین یونین، دوسروں ہر ایک کے ساتھ علیحدہ طور پر۔ اب اس سچویشن میں، اور دوسری بات جو وہ بار بار انڈیا اور کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے انڈیا پاکستان کے درمیان جو جنگ جو بند کی، انفیکٹ 2 دن پہلے ہی مارک روبیو نے بھی اس بات کو دہرایا ہے۔ اس سے یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا کو پہلی بار یہ لگا کہ جس پر امریکہ کو یہ اپنا بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ابھی بھی ہے سمجھ رہا تھا، لیکن اب اس کے آنے کے بعد اس میں کسی حد تک ڈینٹ آ گیا، اور جو اس نے ٹیرف پابندیاں لگائی ہے اور یہ بھی دھمکی دی ہے کہ رشیا کے ساتھ، حالانکہ جو ان کو کروڈ آئل لیتے تھے اس میں کمی تو بہت آ گئی ہے، پچھلے 4-5 مہینوں کے اندر کمی تو بہت آ گئی ہے۔ اس سے جو ہے ایک طرف وہ انڈیا کو اس سے اکنامک نقصان ہو رہا ہے، فائنانشل نقصان ہو رہا ہے، جو سستے داموں پر ان کو رشیا سے یہ کروڈ آئل ملتا تھا۔ ایک تو اس میں خاص کر بڑی بڑی کمپنیوں کو زیادہ فائدہ ہوتا تھا۔ دوسری بات، ابھی تک جو امید کی جا رہی تھی کہ بائی نومبر دونوں کنٹریز میں کے درمیان ٹیرف کے معاملے پر سمجھوتا ہو جائے گا، اب جو ہے ابھی تک تو ہوا نہیں، حالانکہ دونوں ممالک یہ کہتے ہیں کہ آئندہ ہونے والا ہے۔ 50% برقرار ہے، جس سے جو ٹریڈ میں کمی آ گئی ہے، لیکن اس کو مد نظر رکھ کر انڈیا اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنا آپ کو ڈائیورسیفائی کرے کہیں نہ کہیں۔ جو اس کے آپ نے دیکھا، اس سے پہلے پرائم منسٹر نے چائنا کے پریزیڈنٹ زی سے بھی ملاقات کی،
حالانکہ دونوں ممالک کے درمیان جو بارڈر ڈسپیوٹ ہے وہ تو برقرار ہے، اس کی وجہ سے وہاں تعلقات بڑھنے کی گنجائش کم ہے۔ ٹریڈ تو بڑھ گیا ہے، ٹریڈ میں کوئی ڈفرنس نہیں آیا، انفیکٹ وہ بڑھ ہی گیا ہے، 130-140 بلین ڈالر کے قریب پہنچ گیا ہے۔ لیکن جو دوسرے ریلیشن اس کے علاوہ پولیٹیکل ریلیشنز یا وہ ریلیشنز میں تبدیلی نہیں آئی ہے، انفیکٹ وہاں جوں کے تو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یورپین یونین کے ساتھ بھی انڈیا ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ ڈپینڈنس ان کی جو ہے ٹریڈ میں یا بزنس میں جو ہے وہ کسی حد تک امریکہ سے کم ہو جائے۔ لیکن امریکہ کا بھی یہ ایک بڑا رول رہا ہے، وہ ایسے اتنے دیر میں ختم نہیں ہوگا، وہ اس کا ایک امپیکٹ ہے، بڑا پاور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان پر جو رشیا پر پابندی لگائی ہے، یہ انڈیا کو بھی اس سے کسی حد تک ان کو اپنی ریڈیوس ڈپینڈنس کرنی پڑی ریسورس۔ اب یہ میسیج کنوے کرنا چاہتے ہیں ان کو کہ لوک ہماری جو اکنامی ہے وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ نہیں ہے امریکہ پر، اس کے لیے ہم دوسرے ایونیوز بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اور رشیا کو بھی اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں ریسیپروکل ہے۔ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، 140 کروڑ کی آبادی ہے، اس کے علاوہ اکنامکلی بھی جو ہے چوتھی پانچویں پاور جو ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ ریلیشن، حالانکہ جس طریقے سے یورپین یونین، امریکہ یا دوسرے کنٹریز کے ساتھ اس کے بیکاز آف یوکرین وار میں کسی حد تک خلل پڑ گئی ہے، وہ یہ کیپٹلائز کرنا چاہتا ہے، اور انڈیا کے لیے بھی ایک یہ بڑا موقع ہے ٹو کنوے دیئر میسیج، اٹس میسیج ٹو ورلڈ، اسپیشلی ٹو یو ایس، کہ ہمارے پاس پارٹنرز ہے، ٹریڈ پارٹنرز ہے یا ملٹری کوآپریشن کے لیے پارٹنرز موجود ہیں۔ یہی نہیں ہے، آپ دیکھیے جو ان کے خلاف خاص کر امریکہ ہے، اس میں برازیل ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، کینیڈا ہے، ان پر جو جس طرح، اور انڈیا ہے، جس طریقے سے ان پر یہ جو انہوں نے ٹیرف لگایا ہے، وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہیں کسی طریقے سے وہ اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک میسیج بھی ہے، اب یہ کس حد تک جائے گی، کیا یہ فردر سٹرنگتھن ہو جائے گی یا نہیں، یہ وقت ہی بتائے گا۔ حالانکہ یہ ایک ہم نے دیکھا ہے پچھلے 20 سال کے دوران، انڈیا جو پہلے پرو سوویت مانا جاتا تھا بیفور کولیپس آف سوویت یونین، اس میں گریجول شفٹ آئی، وہ ٹوٹل 180 ڈگری وہ یو ایس کی طرف آ گیا، اور جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں رشیا جو تھا کہیں بدظن بھی ہوا تھا۔ لیکن اب جو اس کے لیے ایک اپرچونٹی ہے پھر سے وہ ریلیشن بڑھانے کے لیے، اب یہ دیکھنا ہے یہ کس حد تک کامیاب رہے گا۔ پریزنٹ سچویشن میں اس کا دونوں کو فائدہ ہوگا، ایک تو ان کے لیے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے یہ دیکھنا ہے کہ انڈیا کیا یو ایس کا کیا اس کے بارے میں اپروچ رہے گا، یہ دیکھنے والی۔ یہ بہت ہی کئی آپ نے بہت ہی اہم باتیں بتائیں کہ یہ ایک پیغام دینے کی کوشش ہے کہ بھارت پوری طرح سے صرف امریکہ پر ڈیپینڈ نہیں رہ سکتا، وہ اپنے ڈائیورسیفائی کرنا چاہتا ہے۔ اور شیخ صاحب، روس کی طرف سے، پوتن صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ امریکہ روس سے نیوکلیئر ایندھن خرید سکتا ہے تو بھارت کیوں نہیں خرید سکتا۔ ان کے ڈیلیگیشن میں ایک بڑی تعداد جو لوگوں کی ہے ڈیلیگیشن میں، وہ روسٹام اسٹیٹ کارپوریشن جو وہاں کی نیوکلیئر کمپنی ہے، اس کے لوگ کافی آئے ہیں۔ تو یہ ایسے وقت میں جب مودی جی پچھلے کئی مہینے سے ٹرمپ کے سامنے نہیں پڑھنا چاہ رہے، جب پتا چل گیا کہ ساؤتھ افریقہ میں نہیں آ رہے ہیں G20 میں ٹرمپ، تو مودی جی گئے۔ تو یہ اس طرح سے جب دیکھا جا رہا ہے کہ مودی جو ہے وہ ٹرمپ کے سامنے نہیں آنا چاہتے، چونکہ ٹرمپ بدنام ہو چکے دوسرے لیڈروں کو ہیرس کرنے، ایمبیرس کرنے کے لیے، ایسی سچویشن میں
मोदी जी थोड़ा सा मजबूत छलांग लगा करके क्यों कोई बड़े फैसले नहीं ले पा रहे? देखिए प्रॉब्लम ये है, आज ही एक अखबार में आया कि पिछले 2025 में अब तक अमेरिका ने तकरीबन 3,500 से ज्यादा इंडियंस को डिपोर्ट किया है। इसके अलावा HB1 वीजा पर जो पाबंदियां लगाई है, इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड इंडिया है। ट्रेड तकरीबन बहुत हद तक कम हो गया है जब से टैरिफ आया है, और जो दूसरे जो थे मुलाकातें न होना एट द हाईएस्ट लेवल, उसमें भी बहुत हद तक उसको रिलेशन, जो बायलैटरल रिलेशन जो माना जाता था, ये बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर होते हुए उनको वो हर एक चीज, एक जमाना था जब बराक ओबामा ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में उनके साथ एग्रीमेंट भी किया था। बिल्कुल। अब ये चीज उनको वो देना चाहता है, अब देगा या नहीं देगा, क्योंकि नेगोशिएशन के लिए वो उनको दिखा रहा है कि अगर आप इनके लिए कोई पाबंदी या कुछ ज्यादा रखे, मैं तैयार हूं। और ये भी इनके लिए भी ये मौका है कि ये कहना कि हमारे लिए जो ओपन डोर पॉलिसी है, हम ये नहीं है, इट इज नॉट कन्फाइंड टू वन कंट्री। हमारे पास है फ्रेंड्स है, पार्टनर्स है, जिनके साथ हम डील कर सकते हैं। अब इसमें भी जो है आज एक न्यूज आई है, जो उसमें S-400 का जो मिसाइल सिस्टम है, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आई है कि वो उसको अभी खरीदने में उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब अगर कोई बड़ा एग्रीमेंट करेगा, इसके साथ साथ ये भी देखना है इसके रिपरकशंस क्या होंगे, यूरोप और अमेरिका उसको किस तरीके से देखेगा, क्योंकि इस वक्त यूरोप के लिए भी रशिया का इमर्ज होना एज स्ट्रांग पावर के तौर पर वो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अमेरिका से ज्यादा उन्हीं पर चैलेंज है, क्योंकि आज जो बात है उसने यहाँ पर भी कहा, मैं किसी भी सूरत में कुछ जो इलाके हैं मैं उन छोड़ने को तैयार ही नहीं हूँ, और जो प्लान है इसके कुछ क्लाजेस पर मुझे ऑब्जेक्शन भी है। ये एक अगर वो इसको ये कन्वे करने में कामयाब हो जाएगा, असर्ट करेगा, तो ये प्रॉब्लम डायरेक्टली यूरोपियन यूनियन, नेटो कंट्रीज को ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो चाहते हैं इकोनॉमिकली रशिया क्रिपल हो जाए, उसको पैसे ना मिले, जिसकी अगर पैसे मिले किसी भी तरीके से, इसलिए एनर्जी पर उन्होंने क्यों वो रोकथाम लगाई, क्योंकि उससे उनको जो बिलियंस ऑफ डॉलर वो बिजनेस करता था, जिससे वो आर्म्स या दूसरे सस्टेन करने में उसको मदद मिल रही है। यहाँ जो है इनको बहुत, ये जो 10-18-20 कंट्रीज है नेटो के, जब उनको ये पूल कर रहे थे रिसोर्सेज, हालांकि उनको भी बड़ा सेटबैक लगा है, लेकिन इससे उनको ये फायदा है, वो यूज करना चाहते हैं कि अगर इसको पैसे मिले तो ये फिर आगे भी जंग चलाएगा। उसके जो प्रॉब्लम, शेख साहब यूरोपीय मुल्कों की बड़ी दिलचस्प कहानी है। दिल्ली में डिप्लोमेटिक सर्कल में और हमारी विदेश मंत्रालय से जो सोर्सेज हैं उससे खबर ये आ रही है कि बहुत से यूरोपियन मुल्कों ने भारत के जिम्मेदारों से ये रिक्वेस्ट की है कि पुतिन तुम्हारे दोस्त हैं, वो तुम्हारी सुन लेते हैं, आप उनसे कहो कि ये यूक्रेन जंग बंद करें, नहीं तो हम तबाह हो जाएंगे। तो ये भारत से रिक्वेस्ट करना कि पुतिन साहब को जरा समझाओ कि जंग बंद कर लें, तो ये तो कोई ताकतवर मुल्क तो नहीं करते ऐसा। तो ये जो नेटो के चक्कर में अमेरिका के साथ बंद करके यूरोप तबाह हो रहा है, उससे तो वो बाहर निकलना चाहेंगे। क्या आपको लगता है हाँ ये वो चेहरा असली है या ये चेहरा असली है? देखिए असली चेहरा इससे ये साफ साबित होता है कि जब ट्रंप ने जो प्लान दिया है, जिसको यूरोपियन यूनियन या नेटो या इवन यूक्रेन ने कहा ये प्रो मॉस्को प्लान है, उसको जिसमें तकरीबन 20-22% जो टेरिटरी है वो सीड करने को तैयार है रशिया को, उसको डिफेक्टो कहे, डिजोर कहे या किसी तरीके से वो देने को तैयार है। वो इसका मतलब ही है कि वो इस जंग को किसी न किसी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जितनी देर जंग चले यूरोप की जो है इकोनॉमी जो है, यूरोप के जो प्रॉब्लम्स है, कंपाउंड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनके पास भी, सिक्योरिटी में भी वो इतने बड़े नहीं थे,
تھا آرمز ایمونیشن، اس میں جرمنی، فرانس، یہ جو ہے برٹن کر رہے تھے. لیکن ان کا یہ پہلے ایک رپورٹ ابھی آئی ہے کہ یہ جو ہے یہ لوگ لاکھوں کروڑوں کا یہ ڈیفینس ڈیلز کر رہے تھے. اس کا فائدہ مثلا یو ایس کر رہا تھا، ایون برٹن کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، فرانس کر رہا تھا، جو یہ دوسروں کو بیچتے تھے ہتھیار. اب ان کو یہ ہتھیار مفت میں دینے پڑتے ہیں یوکرین کو لڑنے کے لیے. اب جو ڈیفینس انڈسٹری کا شیخ صاحب ہماری بات تھوڑی سی اس طرف چلی گئی، لیکن ہم ابھی یوکرین پہ تھوڑا سا اور بات کرنا چاہیں گے. دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے، اس جنگ میں دو میجر پلیئر امریکہ اور روس، دونوں کے پریزیڈنٹ پوتن اور ٹرمپ دونوں ایک دوسرے کو امن پسند کہہ رہے ہیں. ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پوتن جنوینلی جنگ روکنا چاہتے ہیں، اور پوتن نے بھی کہا ہے کہ ٹرمپ جنگ روکنا چاہتے ہیں، امن لانا چاہتے ہیں. رکاوٹ کہاں ہے پھر؟ دیکھیں رکاوٹ یہ جو ہے بیسیکلی جو اس کے جو کلاز ہے یہ یورپین نیٹو کو ہضم نہیں ہو رہا ہے. جو پیس پلان ہے وہ ان کو ہضم نہیں ہوتا ہے. یہ ایکچولی ان کے لیے ایک ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ بھی ہے اگر دیکھا جائے. اس میں اگر پہلے یہ سب سے بڑی بات جو ہے، اگر آپ ٹیریٹری چھوڑ رہے ہیں کسی کے لیے اور کہو گے کہ امن معاہدہ ہو جائے گا، تو وہ کیا ہے؟ امن معاہدہ تو وہ نہیں ہے. اور پھر ریسٹرکشنز ہیں، نہ آپ نیٹو جوائن کر سکتے ہیں، نہ آپ کی جو ملٹری اسٹرینگتھ اٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ 600,000. وہ جو کچھ لگایا ہے اس میں آپ کے پاس یہ آرمز ایمونیشن نہیں ہوگا، تو اس لحاظ سے اس کو باندھ کے رکھا ہے. اور اگر یہ جنگ بند ہو گیا، جو اس کنڈیشن پر بند ہو جائے گا، تو یہ اسرٹ کر رہا ہے رشیا کو ایک بار پھر یہ بگ پاور بنانے میں، جو یہ بیچ میں کولاپس ہونے کے بعد ختم ہوا تھا، پھر بنانے میں کوئی روک نہیں سکتا. وہ اب تو سر اس میں صرف اعلان ہونا ہی تو باقی ہے، گراؤنڈ پر تو ایسی ہی حالت ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے. کہا کہ میں یہ کچھ ایک دن میں کھا سکوں گا. دیکھیے ایک چیز اس نے یہ دکھایا کہ اتنی سارے کنٹریز اکٹھے ہوئی. یہ اگر یوکرین کا مسئلہ ہوتا وہ جس کو پرماننٹ 1 مہینے کے اندر کھاتا ہے، کیپچر کرتا ہے. یہ سارے ایک اس وقت جو تھا بائیڈن بھی ان کے ساتھ تھا، نیٹو کنٹریز تھے، نیٹو کنٹریز کے علاوہ سارے یہ اکٹھے ہو کر انہوں نے جس طریقے سے ان کو مدد کی. اب تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس میں $100 بلین اس نے سپینڈ کیے ان کے آرمز ایمونیشن میں، دینے میں، مدد کرنے میں. اگر نہیں ہوتا تو وہ کب کا یہ کھاتا. اب یہ ہوتے ہوئے بھی جو ایکچولی ٹرمپ جو بات کر رہا ہے، کہتا ہے میرے $300 بلین کہاں گئے، کس کام کے؟ اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کسی حد تک ریئلسٹک ہے اور وہ نقصان سے بچنا چاہتا ہے، آگے نقصان اور نہ بڑھے. حد تو یہ ہے امریکہ کے اندر تو یہ حال ہے کہ 40 دن تقریباً سرکار بند کرنی پڑی تھی. جو امریکہ میں سرکار بند کرنی پڑی پیسے کی کمی کی وجہ سے، اور یوکرین جنگ میں بھی پیسہ جا رہا ہے اور اسرائیل کے لیے بھی مدد جاتی رہی. اچھا میں واپس ذرا مڑ کے آنا چاہتا ہوں کہ ایک ان کے آنے سے پہلے، پوتن کے آنے سے پہلے ان کا ڈیلیگیشن، ان کا اسپوکس پرسن، اس نے دلی میں ایک بات کہی، دمتری پیسکوف نے، کہ افغانستان کے ساتھ، افغانستان کے معاملات میں بھارت اور روس مل کر کام کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں افغانستان سے تعلقات بہتر کرنا. اور روس پہلا اور ابھی تک تنہا ملک ہے جس نے طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کیا ہے اپریل 2025 میں. اب کیا لگتا ہے کہ طالبان کو اور مضبوط کرنے کے لیے بھارت اور روس اور آگے کیا کچھ کریں گے؟ سو کالڈ انٹرنیشنل کمیونٹی جو امریکہ جس کو لیڈ کرتا ہے، وہ کہاں جائے گی؟ افغانستان سے غائب رہے گی کیا؟
हैं, एक तो हमें देखना है रीजनल जो कंट्री, जो नेबरिंग कंट्रीज है, चाहे इसमें ईरान भी है, ईरान को ताजिकिस्तान ने अभी जो लॉन्च किया है प्रोटेस्ट अगेंस्ट अफगानिस्तान, क्योंकि वहां ताजिकिस्तान की टेरिटरी में वो कहते हैं अफगानिस्तान के फाइटर्स ने कुछ चाइनीज इंजीनियर्स को किया। अब पाकिस्तान के साथ तो हालात खराब ही है, ये भी इस सिचुएशन के साथ अभी कुछ 6 दिन पहले ही न्यूज आई है कि 10 अफगानियों को वो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करना चाहते थे, फार्स कोई जगह है बॉर्डर ईरान की तरफ, तो वहां वो उनको हलाक किया गया। ताल्लुकात उनके साथ ठीक नहीं है। अब जो है, हालांकि ईरान ने कोशिश की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो झगड़ा चल रहा है उसको मीडिएट करने की भी उन्होंने ऑफर भी की थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां विद इन अफगानिस्तान वहां पर लीडरशिप क्राइसिस भी चल रही है, जो ज्यादा आम यानी कि सरफेस पर नहीं आया है, लेकिन स्ट्रगल है। एक तरफ जो अहमद शाह मासूद का लड़का जो है वो भी अब थोड़ा बहुत एक्टिव हो सकता है, उसको बहुत दूसरे लोग सपोर्ट करते होंगे, वो भी अब एक्टिव होने। इस सिलसिले में एक्चुअली इंडिया जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर वहां तो एम्बेसडर नहीं है, तो चार्जड अफेयर्स के नाम पर वहां पर वो ये अपॉइंट किया है। ट्रेड, हालांकि दो पहले तो फॉरेन मिनिस्टर आए, उसके बाद एक और मिनिस्टर आए, और ट्रेड के अलावा वो उनको हर किस्म की मदद करने को तैयार है। यहाँ पर रशिया के लिए भी ये जो है बहुत अहम जो है, अफगानिस्तान में वो अपना जो है असर रसूख बरकरार रखना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है वहां पर दोनों इतना ज्यादा कर सकेंगे जितने कि नेबरिंग कंट्रीज का इसमें जब तक कोऑपरेशन साथ नहीं होगी। ये हमें उस कंटेक्स्ट में भी देखना है। इसमें एक तरफ उनको ताजिकिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है, और वो जो उज़्बेक लीडर है, उज़्बेकिस्तान के कुछ ये जो रशीद दोस्तम वाले इलाके जो है वहाँ मज़ार शरीफ वगैरह, ये सारा जब अगर उनके साथ अच्छी बन गई है तो अफगानिस्तान के लिए भी वो अच्छा रहेगा। लेकिन इस वक्त उन्हें जरूरत है, उनकी वहां पर माशी हालत खराब है, वहां पर फूड शॉर्टेज है, और खासकर जो क्लोजर ऑफ बॉर्डर, चमन बॉर्डर हुआ और दूसरा बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ हुआ, ट्रेड तो बिल्कुल नहीं। अब वो वाया इंडिया उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम चाबहार बंदरगाह को इस्तेमाल करके वहां पर इंडिया से वो कुछ दवाएं या कुछ जो मेडिसिन के अलावा फूड आइटम्स या दूसरा मंगाना चाहते हैं। वो एक लंबी प्रोसेस है, लेकिन इंडिया ने एक्टिवली नाउ दे आर प्लेइंग पार्ट इन इट्स रिकंस्ट्रक्शन। वहां के कोऑपरेशन बढ़ गई है, पिछले 8-9 महीनों के दौरान बढ़ गई है ये। और ये तो क्लियर है कि सबसे पहले रशिया ने ही ये फैसला लिया वहां पर रिकॉग्नाइज करने के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि इस मुल्क पर, ये अफगानिस्तान ही है जिसने सोवियत यूनियन को तबाह कर दिया। ये वही मुल्क है जिसकी वजह से सोवियत यूनियन के 15 हिस्से हो गए, और इसीलिए यहाँ इसके बाद भी अगर आप देखेंगे कोलैप्स के बाद भी 6 साल तक उन्हीं का असर रसूख रहा, चाहे नजीब था या एक और जो प्रेसिडेंट थे, वो इन्हीं के बनाए हुए। जब नजीब को डिसलॉज किया रब्बानी गवर्नमेंट ने, और जिसमें अहमद शाह मासूद भी शामिल था, उसके बाद जो है वो आने लगे हैं, तालिबान गवर्नमेंट आने लगी है। पहले नजीब की हुकूमत हुआ करती थी, उसके वो वहां तक बरकरार है, और वो नहीं चाहते, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उनके पास है। हालांकि जो कोलैप्स होने की वजह से, डिसइंटीग्रेशन की वजह से उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं रही है वहां, अब उनको सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ के जरिए ही वहां पहुंचना है। अब वो असर नहीं रहेगा जो उसके 90s में 80s में।
جب وہ ڈائریکٹلی اس کا بارڈر ملتا تھا، چاہے تاجکستان تھا، ازبکستان تھا، they were part of at that time Soviet Union. اب وہ نہیں، لیکن ایک گیسچر ہے کہ میرے پاس بھی، میں بھی رکھتا ہوں بہت سارے کنٹریز جو ورلڈ میں ہیں جن کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، وہ ایک کنوے میسج کرنا تھا. اور اگر یوکرین جنگ میں اس کی یعنی کہ یہ فارمولا اڈاپٹ ہوا اور مان لیا گیا تو ایک بار پھر یہ اسٹرنگتھن کرے گا رشیا کو، ایک بار بڑے طاقت کے طور پر وہ ابھر جائے گا. حالانکہ اس وقت آپ دیکھا جائے گا چائنا اور یو ایس سی جو ہے ابھی تک ہے، حالانکہ نئے نئے جو طاقتیں ابھر رہی ہے جیسے انڈیا ابھر رہا ہے، رشیا ہے، یا کچھ اور جو طاقتیں ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اکنامکلی بھی اور ملٹری طور پر بھی ابھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے وقت میں جب یورپ اس جنگ سے بہت زیادہ متاثر ہے، یوکرین جنگ سے، ابھی بھی یورپ میں ایسے فیصلے لیے جا رہے ہیں کہ صاحب ہم روس کی انرجی پر ڈیپینڈ نہ رہیں، ہم ایسے کچھ راستے نکالیں. وہ تو نارڈ سٹریم کو تباہ کیا تھا، اس سے خود انہوں نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی. اور یہ کیا صرف میسج دینے کے لیے ہوتا ہے جب اس قسم کے بیان آتے ہیں، یا واقعاً؟ جی دیکھیے، ہمیں یہ دیکھنا ہے جو 2 سال میں وہ نہیں کر سکے اب کیا کریں گے. 2 سال جب جنگ کو تو اب 2.5 سال ہو گئے نا. بالکل بالکل. وہ شاید فروری میں شروع ہوا تھا، فروری 2022 میں شروع ہوا تھا، زیادہ ٹائم ہو گیا. 2.5 سال میں وہ کچھ نہیں کر سکے. اس وقت انہوں نے بگننگ میں دھمکی بھی دی، پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. سارا کچھ یہی لیتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، کچھ لیتے ہیں ٹرکی کے ساتھ، کچھ کسی طریقے سے لیتے ہیں. جب چیزیں آپ کو پتا ہے کہ یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سسٹین وداؤٹ دا سپورٹ. امریکہ بھی کچھ چیزیں لے رہا ہے رشیا سے. امریکہ کو جو اس نے ٹیرف لگایا تھا 100% ٹیرف چائنا کو، وہ اس کو سسپینڈ کرنا پڑا جب اس کو پتا چلا کہ میری جو حالت خراب ہو جائے گی اگر میں نے یہ چیزیں بند ہوئی مجھے چائنا سے. اور چائنا نے جب ٹف سٹینڈ لیا تو اس نے کہا نہیں، اب 1 سال کے لیے اس کو سسپینڈ کیا جائے گا، یہ ہمارے دوست ہے، فرینڈس ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے. جب ان کو آپس میں اپنی بنتی ہے، دوسروں کے لیے وہ حکم نامہ جاری کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ٹریڈ مت کرو. وہی جو انڈیا بھی ان کو کہتا ہے. یہی بات پوتن نے کہی انڈیا ٹوڈے کے ساتھ انٹرویو میں کہ کچھ ایلیمنٹس ہیں، نام نہ لیے بغیر انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی روک رہے ہیں، اور وہ ہم سے ڈائریکٹ بھی لے رہے ہیں، آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ تو یہ اب اگر سمرائز کر کے اس موجودہ حالات کو اگر آپ سمرائز کریں تو کس طرح کریں گے ایسے حالت میں جبکہ ٹرمپ ہر دن رنگ بدلتے ہیں؟ ملکوں کی پالیسیز کیسے طے ہوں گی؟ کیا یہ اسی طرح سے جیسے دھماکے ہوتے ہیں کہیں کہیں دھماکے ہوتے رہیں گے اور کچھ سیٹل نہیں ہو پائے گا؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں، 2 چیزیں اب کلیئر ہوئی ہے جہاں تک امریکہ کا خاص کر ٹرمپ کا دور ہے. پہلے جو یو ایس گورنمنٹ تھی انہوں نے ویور دیا تھا انڈیا کو رشیا سے کروڈ آئل حاصل کر، ایک ویور ملا تھا. اور ایون جو S-400 لیا تھا اس وقت بھی انہوں نے انڈیا کو یہ اجازت دی تھی لینے کے لیے. حالانکہ ان کو کوئی لینا نہیں ہے، دینا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں سرپنچ جیسے، تو چلو ہم یہ کیا. انہوں نے ایران کے ساتھ بھی کچھ سال جب ان پر سینکشن لگے انڈیا کو وہاں سے کروڈ آئل لینے میں یہ ویور دیا تھا. بعد میں اس کو چونکہ بینکنگ سسٹم میں ٹرانسفر منی میں جو جرمن سے ہوا کرتا ہے اس کے بعد وہ کم ہو گیا اور بند ہو گیا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو خود ڈیپینڈنٹ ہے کسی چیز پر وہ دوسروں کو کیوں ڈکٹیٹ کر سکے، یہ ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ خود وہ لیتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں مت لو. یہی ستم دریفی ہے امریکہ کی کہ وہ ہر جگہ حکم چلانا چاہتا ہے. تو یہ بغاوت کا جھنڈا کون اٹھائے گا؟ ایران نے اٹھایا نا، چائنا نے اٹھایا، رشیا نے اٹھایا. اب انڈیا بھی تھوڑا بہت اسرٹ کر رہا ہے
کہ نہیں ہم کریں گے ان کے ساتھ ٹریڈ کریں گے یہ کریں گے، ہاں وہ ایک قسم کی میسیجنگ ہو رہی ہے نا ہاں اس سے۔ ہاں اچھا امریکہ کو اس کا کوئی یہ جو پریزیڈنٹ خاص کر اس پریزیڈنٹ کو وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ چیزوں میں وہ انٹرسٹ نہیں لینا چاہتا ہے، وہ ساؤتھ چائنا ہے، تائیوان، یہ ان کا مسئلہ ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنے اس کے آپ اپنا وینزولا پر وہ حملے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ نئے وہ اس کا سمجھ میں ہی نہیں ہے، جہاں سارا کچھ ٹھیک ہوتا تھا وہاں اب نئے فرنٹس کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انڈیا کے ساتھ تعلقات ان کے اتنے اچھے تھے، اتنے اسٹرانگ تھے، اور جب بھی آیا تو یہ انڈیا میں یہ جشن منایا گیا کہ اب اور بھی مزید تعلقات، آل آف اے سڈن سارا کچھ چینج ہوا۔ پتہ پرسنل وہ ایگو، اس کو ایگو پرابلم بھی ہے کہ میں ہی سارا کچھ ہوں، میں نے ہی ساری دنیا میں امن کیا، حالانکہ امن تو کہیں نہیں ہے ابھی بھی۔ ایک یو این رپورٹ کے مطابق 20 سے زیادہ جگہوں پر لڑائیاں چل رہی ہیں۔ سارا جو افریقہ ہے اس وقت لڑائیوں سے، وہ کہتے ہیں پچھلے 6 مہینوں کے دوران 5 ملٹری کو ہوئے ہیں افریقہ میں، آئے دن ہوتے، اور یہ کہتا ہے میں نے وہ بھی بند کیا، میں نے سوڈان جنگ بھی بند کیا، میں نے انڈیا پاکستان جنگ بھی بند کیا، اسرائیل حماس جنگ، اسرائیل ایران جنگ، وہ جنگ، یہ جنگ، تھائی لینڈ کمبوڈیا جنگ، جس کے کبھی تو وہ ملکوں کے نام بھی ٹھیک نہیں لے پاتے، یہ پتہ نہیں چلتا کون سے ملک کی جنگ کی بات کر رہے اس کو ہیں۔ کیا ہے اس کا، اچھا وہ نئے جو ہوتے ہیں وہ ان کو کہتا ہے، کسی آفیسر کو وہاں بھیجا کہ بھائی آپ ان کو کہا، اچھا وہ چھوٹے ملک ہوتے ہیں، وہ جمع ہوتے ہیں، دونوں وہاں سے دستخط کرتے ہیں پریزنس میں، ہاں جی جنگ ختم ہوا، جنگ تو ختم ہی نہیں ہے۔ جی 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 جی، تو یہ بہرحال ٹرمپ کا جو سرکس ہے اس میں پوری دنیا ایک طرح سے الجھی ہوئی ہے۔ اس بیچ میں بھارت نے اور روس نے ایک طرح سے پیغام دینے کا کام کیا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے فیصلے خود لے سکتے ہیں۔ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ کس مجھے حالات میں۔ لگتا ہے یہ رائٹ ٹائم تھا انڈیا کے لیے بھی یہ میسیجنگ کرنا کہ ہمارے پاس آپشن ہے، اور یہ ہمارا دیرانہ دوست ہے جس نے ہمیں 71 میں بہت زبردست مدد کی، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کی کریشن ہوئی ہے بالکل اس بالکل وقت، بالکل۔ اور یہ 50 سے آن ورڈز لے کر بھرپور اس نے انڈیا کا ساتھ دیا ہے، ہر رنگ، ہر مسئلے پر۔ ٹرمپ نے امریکہ کے ناقابل بھروسہ ملک ہونے کی جو آئیڈینٹی جس طرح سے ابھار کر کے دنیا کے سامنے رکھی ہے، اس سے امریکہ کو ایک طرح سے ساکھ کا اس کو بہت نقصان ہوا ہے، اس کی کریڈیبلٹی بہت گری ہے۔ اور ایسی حالت میں کون چاہے گا کہ جسے کہتے ہیں ایک ہی باسکٹ میں سارے انڈے کون رکھنا چاہے گا، اس لیے ڈائیورسیفائی کرنا ضروری ہے، اور مودی جی بھی ایسا ہی کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شیخ منظور صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں اپنے درشکوں سے کہوں گا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ ہمارے چینل میڈیا سٹار ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سیدھے ملتا رہے۔ اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہیں تو انہیں اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ اور لوگ بھی حقیقت سے واقف ہو سکیں۔